اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ انسان کسی نہ کسی جگہ پر ظلم کرنے کا شکار ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن قرآن ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو۔ آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے، کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ایمان والوں پر، بنی اسرائیل پر۔ اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے۔ آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے، وقت کے جبابرہ ہیں، وقت کے ظالم ہیں۔ 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی، اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا، لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے، یہ عذاب کیوں تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ ہے فرمان اللہ کا۔ یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا، یہ امتحان تھا، اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے، اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے، یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزوں، ہم سب کا امتحان ہے۔ اور ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا، 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام
ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے, وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے, کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا. میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی, ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے. یہ دین غالب آئے گا. تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو, کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا. تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کر پاتا. ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں, ان کو یہ میں کہتا ہوں, ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے, لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں, ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے, ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی. حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی, لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا, حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے, بچے مر گئے, چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا, کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب تو بگڑ گیا, مال بھی گیا, دکان بھی گئی, تجارت بھی گیا, گھر بھی گئے, اولاد بھی, رشتہ دار بھی, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا. میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے, کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا, بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا. ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا. ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے. ارے 6 سال کی بچی, 6 سال کی بچیاں, ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں, ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی. پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے, چہرہ نہیں ملا, جسم نہیں ملا, ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے. شہادت کا یہ جذبہ, شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے, یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے, ایمان موجود ہے. میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو. مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں. آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں, حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں. ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا, ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے, جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں, اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار,
जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते, जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुक़द्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है, पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहाँ बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगेज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में। कुरान बार बार कहता है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूँ। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो। एक बार हम बदल लिए तो मौला करीम अपनी रहमतों के साहिबान फरमा देगा हम पर। और बस हमारी तमन्ना यही है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कदीर व जब्बार खुदा कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। है रब्बे करीम अहसनल खालिकीन, हम सब अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। मौला हमारे गुनाहों की वजह से अगर तेरी सख्त पकड़ है तो मौला तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे मौला, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे। ऐ करीम खुदा, तेरे हबीब की उम्मत तड़प रही है और हर जगह मौला जुल्म सितम का निशाना उन गरीब मजलूमों को बनाया जा रहा है जिनके पास एक वक्त का खाना भी बाकी नहीं रहा। मौला तू अगर मदद नहीं करेगा तो कौन मदद नाजिल फरमाएगा। ऐ रहमान, हमारा अकीदा है तू ही वो खुदा है जो अबाबीलों को भेजकर अबरहा को हिलाक किया, तू ही वो खुदा है जो बद्र में अपने नबी के लिए 5000 फरिश्तों को उतारा। है मौला, तू ही वो खुदा है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा सलामत निकाला, तू ही वो खुदा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धड़कती हुई आग से, भड़कती हुई आग से जिंदा महफूज फरमाया। ऐ कदीर व जब्बार खुदा, कल भी तू हय्यो कय्यूम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमारे इस अकीदे की लाज रख ले और गैब से मौला तू अपनी मदद नाजिल फरमा, अपनी मदद नाजिल फरमा, उम्मत मुस्तफा के लिए खैर फरमा। ऐ रब्बे करीम, उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, मजलूमों को मौला अमन की सांस अता फरमा। हमारी खुशियां अगर लिखी हुई है, ऐ रब्बे कदीर, हमारी खुशियों में से उनको ये तकसीम फरमा दे। अल्लाह हमारी हिस्से की खुशियां उन्हें तकसीम फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, हमारे अमन और सुकून को उनके दरमियान तकसीम फरमा दे। अल्लाह उन बिलकती हुई माओं की आवाज़ें हमारी नींदें उड़ा चुकी हैं मौला, उन बच्चों के जख्मी चेहरे मौला बार बार हमारी आंखों को तरसाते हैं मौला। कब तक ये तेरी आजमाइश होगी, कब
تک یہ امتحان ہوگا، اے قدیر و جبار خدا تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ظلم و ستم سے آزاد فرما، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔